میں 2 سال پہلے کراچی میں ایک اردو کانفرنس ہوئی، تو اس اردو کانفرنس میں ایک گوادر کا شاعر تھا عمران ثاقب. تو عمران ثاقب نے ایک نظم پڑھی، وہ بڑی خوبصورت نظم تھی. تو میں نے اس کی نظم سنی، اور جب وہ سیشن ختم ہوا تو میں نے اس گوادر کے شاعر کو، وہ ہجوم میں گم ہو گیا، میں نے اس کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا. میں نے اس کو کہا یار آپ نے اتنی خوبصورت نظم یہاں پہ آپ نے اپنی پیش کی ہے، یہ نظم جو ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ کے صوبے کے جو اخبارات ہیں اس میں تو شائع ہوئی ہوگی. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا کہیں پر آپ اس سے پہلے سنا چکے ہیں؟ کہتا ہے جی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. میں نے کہیں پہ شائع ہوئی ہے؟ کہتا ہے جی شائع بھی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا اچھا کیا وجہ ہے اتنی زبردست نظم آپ نے لکھی اور یہاں پہ پیش کی؟ اس نے کہا جی اس نظم کی وجہ سے میں بڑے مسائل کا شکار ہوں، لیکن جب میں یہ نظم کہیں پہ بولتا ہوں، بیان کرتا ہوں تو مجھے داد بڑی ملتی ہے، اور جب وہ اجتماع ختم ہو جاتا ہے، کانفرنس ختم ہو جاتی ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا اچھا یار یہ اپنی نظم جو ہے اس کی کاپی مجھے دے دو. تو وہ نظم جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ میرے کالم کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے، اور بڑی مشکل سے وہ نظم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گئی. کیسے پہنچی یہ ایک لمبی کہانی ہے. بیان صرف یہ کرنا ہے کہ ایک بلوچستان کا شاعر وہ اگر لاپتہ افراد کے مسئلے پہ ایک نظم لکھ کر اس کو پاکستان کے عوام تک میڈیا کے ذریعے پہنچانا چاہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ہیم ٹو کمیونیکیٹ ہز میسج تھرو اے پوئم. یعنی کہ یہ ابھی تو کہا جا رہا تھا نا شاید میں ایک دہشت گرد بنتا اور مجھے آمنہ مسعود جنجوعہ مل گئی لیکن میں دہشت گرد نہیں بنا. تو وہ جو شاعر ہے وہ تو شاعر کا تو دہشت گردی سے دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ تو قلم کے ذریعے اپنی بات لکھ رہا ہے. تو اب ذرا آپ اس نظم کے کچھ اشعار ہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو میں اگلی بات بتاؤں گا. یہ پوری نظم نہیں ہے، اس کے کچھ اشعار ہیں. تو یہ عمران ثاقب صاحب نے اپنی اس نظم میں کہا، ہجوم ایک منتشر ریوڑ کی طرح چل رہا ہے کہ ان میں سمت کا جو سوچتا ہے لاپتہ ہے. وہ جن کی روح جڑ سے مر چکی ہے پھر رہے ہیں، جو خود میں دفن ہو کر جی اٹھا ہے لاپتہ ہے. دعا عمرہ کی بر آتی ہے مانگے سے بھی پہلے، زمیں پر جو غریبوں کا خدا ہے لاپتہ ہے. جوہل بازار میں سب جھوٹ کے گاہک ہیں ثاقب، جو اس ماحول میں سچ بولتا ہے لاپتہ ہے. اب اس میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی یا پاکستان دشمنی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب یہ نظم جو ہے یہ میرے کالم میں شائع ہوئی تو اس کے بعد اس شاعر کے ساتھ اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو خود پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت لاپتہ افراد کے حوالے سے میڈیا پر کوئی بات کرنا یا ان کے مسئلے کو اجاگر کرنا کتنا مشکل ہے صحافیوں کے لیے. جب شاعر کے لیے اپنی نظم کے ذریعے اپنا پیغام عوام تک پہنچانا مشکل ہو جائے تو آپ سوچیں صحافیوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اب بظاہر کہنے کو پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے. 3-4 دن پہلے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک سیمینار تھا، تو اس سیمینار میں وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو شبلی فراز صاحب نے جب تقریریں سنی صحافیوں کی کہ ادھر سینسرشپ ہے، ادھر میڈیا کے لیے بڑے مسائل ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب کسی ملک میں صحافیوں کے لیے حالات بہت خراب ہو جائے نا اور ان پر پریشر بہت زیادہ ہو تو ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اچھی صحافت کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہیں میڈیا کے لیے اور آپ بہت زیادہ سینسرشپ کا شکار ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں تو آپ کی جو صحافیانہ صلاحیتیں مزید نکھر کے سامنے آئیں گی. تو آپ میڈیا سے توقع کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اس پر بات کرے اور آپ کی بات کو آگے پہنچائے. آپ کی پارلیمنٹ میں اس پہ بات نہیں ہوتی. جو سینیٹر یا ایم این اے اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہے اس کو پھر بعد میں وہ دوبارہ الیکٹ ہی نہیں ہونے دیتے. فرحت اللہ بابر صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہاں پر کوئی یہ سیکرٹ نہیں ہے، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ
اور پاکستان کی عدلیہ نقاب پوش اور بندوق بردار افراد کے ہاتھوں یرغمال ہے، اور جب پارلیمنٹ اور عدلیہ یرغمال ہو تو میڈیا جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بھی یرغمال بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ میڈیا کی آزادی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے۔ میڈیا آئسولیشن میں بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا، اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی پرسوں بھی سندھ میں ایک جرنلسٹ جو ہے اجے للوانی، اس کو قتل کر دیا گیا، اور قاتلوں نے اس کو گولیاں مارنے سے پہلے کہا کہ تم ہمارے خلاف بڑا لکھتے ہو، ڈس ڈس ڈس۔ تو جو بھی سچ لکھے گا اس کا انعام ڈس ڈس ڈس، اور جو ڈس 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 سے بھی نہ ڈرے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے گھر کی عورتوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی بڑی لمبی ہے، اور یہ ہے اصل پاکستان دشمنی۔ یہ جو دوسروں کو دشمن اور غدار کہتے ہیں نا، یہ ہے اصل میں پاکستان کے ساتھ دشمنی، کہ جب آپ سندھ سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نعرے لگاتے ہوئے پرامن لوگوں کو آپ پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیتے، تو آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ لوگ جو پنجاب پر تنقید کرتے ہیں وہ بالکل درست کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پنجابی ظالم ہیں، یہ لو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے یہ 2014 میں جب کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ ہوا تھا، جب وہ لوگ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ جگہ جگہ پہ یہی ہوا، اور خاص طور پہ اکاڑا میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو تنگ کیا گیا، وائلنس ہوا، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی چھاؤنی ہے۔ اور اس وقت بھی یہ بڑا مشکل تھا، اور اس وقت جب اس لانگ مارچ کے کچھ شرکا جو ہیں ان کو ان کی ڈیمانڈز پر ہم نے پروگرام کرنے کے لیے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، تو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل عاصم باجوہ، وہ خود ذاتی طور پہ چل کے آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ پروگرام نہ کریں ورنہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اس پر عمل درآمد کریں۔ آپ جب کسی پاکستانی شہری کو اٹھا کر غائب کرتے ہیں اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو آپ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جب آپ اس لاپتہ شخص کے اہل خانہ کی فریاد کو میڈیا پر نشر ہونے سے روکتے ہیں تو آپ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اس شخص کو ایک جعلی مقابلے میں قتل کر دیتے ہیں تو آپ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر جب اس لاپتہ شخص کا کوئی بھائی بہن بیٹا وہ پاکستان دشمن پوتوں کا ساتھی بن کر آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ آپ پر اس لیے کرتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ کام کرنے کے لیے انگیخت کیا ہے۔ میں نے مجبور کا لفظ نہیں استعمال کرتا، مجبوری میں اور انگیخت میں فرق ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک صورتحال ہے، اس میں اگر میڈیا کو اگر آپ دبائیں گے کہ ان افراد کی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی بات کو دنیا تک نہ پہنچایا جائے تو اس سے پاکستان کا کوئی آپ بھلا نہیں کر رہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔